پوائنٹ نمبر 13، کتا یہ نجس العین ہے۔ اگر برتن میں منہ مار جائے تو اسے 7 مرتبہ دھونا ضروری ہوگا۔ پہلی مرتبہ میں مٹی کے ساتھ مانجا جائے، کیونکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر برتن میں کتا منہ مار دے تو اسے 7 مرتبہ دھویا جائے، تب وہ پاک ہوگا اور اولاً مٹی سے مانجا جائے۔ اسے مسلم، احمد، ابو داؤد اور بیہقی نے نقل کیا۔ اگر کسی ایسے برتن میں منہ مارا جس میں جمع ہوا طعام تھا تو جہاں اس کا منہ لگا اسے اور اس کے آس پاس کے طعام کو نکال دیا جائے، باقی اپنی سابقہ طہارت پر باقی ہے۔ جہاں تک کتے کے بال ہیں تو اظہر یہ ہے کہ وہ پاک ہیں، ان کی نجاست کا ثبوت نہیں۔ بدن اور کپڑے کو پاک کرنا۔ بدن اور کپڑوں میں نجاست لگ جائے تو اگر مرئی نجاست ہے جیسے خون تو پانی کے ساتھ دھونا واجب ہے تاکہ وہ زائل ہو جائے۔ اگر دھونے کے بعد کوئی نشان و اثر باقی ہے جس کا زائل کرنا دشوار ہے تو یہ قابل نظر اندازی ہے۔ اگر غیر مرئی نجاست ہے مثلاً پیشاب یا اس کے چھینٹے تو دھونا ہی کافی ہے، چاہے ایک بار۔ سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک خاتون آئی اور عرض کی، یا رسول اللہ، اگر ہم میں سے کسی کے لباس کو حیض کا خون لگ جائے تو وہ کیا کرے؟ آپ نے فرمایا، اسے کھرچے، پھر پانی سے صاف کرے، پھر اس میں نماز پڑھ سکتی ہے۔ متفق علیہ۔ اگر عورت یا مرد کے کپڑے، چادر وغیرہ کے نچلے حصے کو نجاست لگ جائے اور وہ چلتے ہوئے زمین پر لگتا جاتا ہے تو مٹی ہی اسے پاک کر دے گی۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک خاتون نے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے کہا، میری چادر لمبی ہے اور کئی دفعہ گندگی والی جگہ پر چلنا پڑتا ہے تو نچلے حصے کو کچھ گندگی لگ جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ دریافت ہونے پر فرمایا، یطہر ما بعدہ، ما بعد والی پاک زمین پر اس کا لگنا اسے پاک کر دے گا۔ اسے احمد اور ابو داؤد نے تخریج کیا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ زمین کی تطہیر۔ اگر زمین پر نجاست لگ جائے تو اس پر پانی بہانا اسے پاک کر دے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک اعرابی نے مسجد نبوی میں پیشاب کر دیا۔ لوگ اسے اٹھانے کے لیے دوڑے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اور فرمایا، کرنے دو اور اس جگہ پانی کا ایک ڈول بہا دو، پس تمہیں نرمی کے لیے بھیجا گیا ہے، سختی کے لیے نہیں۔ اس سے سوائے مسلم کے سب نے نقل کیا ہے۔ خشک ہو کے ویسے بھی پاک ہو جائے گا، زمین بھی اور جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہو، مثلاً درخت اور دیوار۔ بقول ابو قلابہ رحمہ اللہ، زمین کا خشک ہونا اس کی پاکی کا سبب ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول ہے، یعنی زمین کی پاکی اس کا خشک ہونا ہے۔ یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ کا قول نہیں بلکہ ابو جعفر کا قول ہے۔ قوسین میں یہ عبارت مترجم کا ہے۔ اسے ابن ابی شیبہ نے نقل کیا ہے۔ یہ تب ہے جب لگی ہوئی نجاست مائع ہو یا مثلاً پیشاب، لیکن اگر وجود والی نجاست ہے تب طہارت کے لیے اس کا وہاں سے ہٹا دینا ضروری ہوگا۔ گھی وغیرہ کی تطہیر۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ام المؤمنین سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، اگر گھی میں چوہیا گر جائے تو آپ نے فرمایا، جہاں گری ہے وہ اور
اس کا آس پاس نکل کر پھینک دو، باقی کھا سکتے ہو۔ اسے بخاری نے نقل کیا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں، ابن عبد البر رحمہ اللہ نے اس امر پر اتفاق نقل کیا کہ جمے ہوئے گھی وغیرہ میں اگر کوئی مردار پڑ جائے تو اسے اور اس کا آس پاس نکال کر پھینک دیا جائے، باقی اگر یقین ہو کہ اس سے متاثر نہیں ہوا تو استعمال کر لیا جائے۔ مائی کے بارے میں اختلاف آ رہا ہے۔ جمہور کے رائے میں نجاست پڑنے سے یہ سارا نجس ہو جائے گا۔ ایک فریق نے اختلاف کیا جس میں زہری اور اوزاعی ہے۔ ان کا مذہب یہ ہے کہ ان کا حکم پانی کے مانند ہے کہ اگر نجاست کے سبب متغیر ہو تو نجس وگرنہ پاک ہے، اور یہی سیدنا ابن عباس، ابن مسعود رضی اللہ عنہم اور امام بخاری رحمہ اللہ کا مذہب تھا۔ مردار کی کھال کی تطہیر۔ مردار کی کھال بیرون اور اندرون دونوں طرف سے رنگ لینے سے پاک ہو جائے گی، کیونکہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کھال رنگ لی جائے تو وہ پاک ہے۔ یہ متفق علیہ ہے۔ آئینہ اور اس جیسی اشیاء کی تطہیر۔ آئینہ، چھری، تلوار، ناخن، ہڈی، شیشہ، مدہون یعنی کیمیکل، تیل لگا آئینہ اور ہر ثقیل چیز جس کے مسام نہ ہو، اس کو پونچھ کر پاک کیا جا سکتا ہے، اس طور پر کہ نجاست کا اثر زائل ہو جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تلواروں سمیت نمازیں ادا کر لیتے تھے، حالانکہ انہیں خون لگا ہوتا تھا، پھر پونچھ کر صاف کر لیتے اور اسی کو ان کی طہارت میں کافی سمجھتے تھے۔ جوتے کی تطہیر۔ نجاست آلود جوتا یا موزہ زمین پر رگڑ کر پاک ہو سکتا ہے اگر اس طرح نجاست کا اثر زائل ہو جائے، کیونکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جوتے کے تلے میں نجاست لگ جائے تو مٹی سے رگڑ کر اسے پاک کیا جا سکتا ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ اسے ابو داؤد نے نقل کیا۔ ایک روایت میں یہی بات موضوع کے بارے میں کہی۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسجد میں آؤ تو جوتے اندر لے جانے کی صورت میں الٹے کر کے دیکھ لو کہ کہیں گندگی تو نہیں لگی ہوئی، اگر لگی ہو تو زمین کے ساتھ صاف کرو، پھر اس میں نماز پڑھو، یعنی اگر کسی جگہ جوتوں سمیت نماز پڑھنی ہو تو۔ یہ روایت صحیح ہے۔ اسے احمد اور ابو داؤد نے تخریج کیا، اس لیے کہ جوتے عموماً بار بار گندگی سے آلودہ ہوتے رہتے ہیں، تو مٹی کے ساتھ انہیں صاف کرنے اور پوچھنے کو کافی قرار دیا گیا، محل استنجا کی مانند، بلکہ اس کا معاملہ محل استنجا کی نسبت اولیٰ ہے، کیونکہ وہاں تو دن میں صرف 2 یا 3 مرتبہ ضرورت پڑے گی۔ چند مفید معلومات عامہ۔ پوائنٹ فرسٹ، ایسی رسی جس پر نجس کپڑا لٹکایا گیا ہو، پھر دھوپ یا ہوا نے اسے خشک کر دیا تو بعد ازاں اس پر پاک کپڑے لٹکانے میں حرج نہیں۔ پوائنٹ سیکنڈ، اگر کسی پر کچھ چھینٹے گرے اور اسے نہیں پتا کہ یہ پانی کے تھے یا پیشاب کے، یا پانی کہیں گٹر کا تو نہیں تھا، تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ اس کے بارے میں تحقیق کرتا پھرے۔ ہاں، اگر کسی سے پوچھ لیا تو مسئول علیہ کی ذمہ داری نہیں کہ صورت حال سے آگاہ کرے، چاہے اسے پتا ہو کہ نجس قطرے تھے، اور اس کے لیے متاثرہ جگہ کا دھونا واجب نہیں۔ پوائنٹ تھرڈ، اگر جسم یا لباس کے کسی حصے کو گیلا پائے اور نہیں جانتا کہ یہ کیا ہے تو واجب نہیں کہ سونگھے اور حقیقت جاننے کی کوشش کرے،
کیونکہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کہیں گزر رہے تھے کہ پرنالے سے ان پر کچھ قطرے پڑے۔ پرنالے پر ایک آدمی موجود پا کر ان کے ہمراہی نے اس سے پوچھا یہ قطرے پاک پانی کے تھے یا نجس کے؟ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بولے مت بتلانا، اور چلتے رہے۔ پوائنٹ فورتھ، سڑکوں اور گلی بازاروں کی مٹی لگنے کی صورت میں دھونا واجب نہیں۔ قمیل بن زیاد رحمہ اللہ کہتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ بارش کے کیچڑ میں چل کر آئے، پھر بغیر پاؤں دھوئے مسجد میں آ کر جماعت کرا دی۔ پوائنٹ ففتھ، اگر نماز سے فارغ ہو کر لباس یا بدن کی کسی حصے پر نجاست دیکھی، پہلے اس کے بابت علم نہ تھا یا علم تو تھا مگر بھول گیا، یا بھولا نہیں مگر اس کا ازالہ کرنے سے عاجز تھا، تو اس کی نماز ہو گئی، اعادہ کی ضرورت نہیں۔ یہی کثیر صحابہ و تابعین کا فتویٰ ہے۔ پوائنٹ سکستھ، جسے یہ علم ہو کہ لباس میں کسی جگہ نجاست لگی ہے مگر وہ جگہ نہیں مل رہی، تو پورا کپڑا دھونا ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر طہارت کا تیقن ممکن نہیں۔ یہ ما لا یتم الواجب الا بہ فہو واجب، یعنی جس کے بغیر کوئی واجب رو بعمل نہ آ سکے تو وہ بھی واجب ہوگا کے باب سے ہے۔ پوائنٹ سیونتھ، اگر دو میں سے ایک کپڑا پاک اور ایک نجس ہے مگر اس پر یہ معاملہ مشتبہ ہے، تو تحری یعنی خوب تلاش و طلب کر کے کسی ایک میں نماز پڑھ لے۔ جیسے قبلہ کا رخ معلوم نہ ہونے کی بابت یہی حکم ہے، پاک کپڑوں کی تعداد کثیر ہو یا قلیل۔ قضائے حاجت، اس کے متعدد آداب ہے جن کا ملخص حسب ذیل ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، اپنے ہمراہ کوئی ایسی چیز رقعہ اور انگشتری وغیرہ نہ لے جائے جس میں اللہ کا نام لکھا ہو، الا یہ کہ مجبور ہو اور ضیاع کا ڈر ہو، یعنی گم ہو جانے کا۔ کیونکہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد رسول اللہ کے نقش والی انگشتری بنوائی تو بیت الخلاء جاتے وقت اسے اتار دیتے تھے۔ یہ روایت منکر ہے، اسے اربعہ نے روایت کیا۔ حافظ نے اس حدیث کو معلول اور ابو داؤد نے منکر قرار دیا، البتہ حدیث کا اول جز صحیح ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، گھروں میں بیت الخلاء نہ ہونے کی صورت میں لوگوں کی نظروں سے دور جانا، بالخصوص بڑے پیشاب کے وقت، اس طور پر کہ آواز یا بو لوگوں تک نہ پہنچے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک سفر میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے پڑاؤ سے اتنی دور جاتے ہیں کہ نظر نہیں آتے تھے۔ یہ روایت صحیح ہے، اسے ابن ماجہ نے نقل کیا۔ ابو داؤد کے الفاظ ہیں کہ براز کا ارادہ ہوتا تو اتنی دور جاتے کہ کوئی نہ دیکھ سکتا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ ان کی ایک روایت میں ہے کہ یعنی جب آپ قضائے حاجت کے لیے جاتے تو دور جاتے۔ پوائنٹ تھرڈ، بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت اندر جانے سے قبل بآواز بلند بسم اللہ اور دعائے معصور پڑھے۔ اگر کھلی جگہ میں یہ کرے تو تب اس غرض کے لیے جا کر بیٹھنے سے قبل کپڑے سمیٹے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء کا ارادہ کرتے تو کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں خبیث جنوں اور جنیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ اسے جماعت نے تخریج کیا۔ پوائنٹ فورتھ، اس دوران میں کسی قسم کی کلام نہ کرے، نہ اذکار میں سے کچھ، نہ عام بات، نہ سلام اور اذان کا جواب، مگر جو ضروری ہو۔ مثلاً اندھے کو خطرہ درپیش ہے تو بول کر آگاہ کر دے،
اگر اس دوران میں چینک آئے تو دل میں زبان کو حرکت دیے بغیر الحمدللہ پڑھے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کر رہے تھے کہ ایک آدمی کا گزر ہوا اور اس نے سلام کہا مگر آپ نے جواب نہ دیا۔ صحیح مسلم۔ سوائے بخاری کے دیگر سب مصنفین صحاح نے اسے نقل کیا۔ سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اگر دو مل کر قضائے حاجت کو نکلے اور اس دوران میں آمنے سامنے بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ اسے احمد، ابو داود اور ابن ماجہ نے نقل کیا۔ حدیث کا ظاہر کلام کی تحریم پر دلیل ہے، البتہ اجماع نے اسے تحریم سے کراہت کی طرف پھیر دیا ہے، یعنی بالاجماع علماء نے اسے مکروہ قرار دیا ہے۔ پوائنٹ ففتھ، قبلہ کی تعظیم کرے لہذا نہ اس کی طرف پیٹ کرے اور نہ چہرہ، کیونکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قضائے حاجت کے لیے بیٹھو تو نہ قبلہ کی طرف منہ کرو اور نہ پشت۔ صحیح مسلم۔ اسے احمد اور مسلم نے نقل کیا۔ یہ نہیں سیدنا ابن عمر کی ایک حدیث کے مد نظر کراہت پر محمول ہے، جس میں ہے کہ میں ایک روز اپنی بہن ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے گھر کی چھت پر چڑھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قضائے حاجت میں مشغول دیکھا اور آپ کا رخ شام اور پشت قبلہ کی جانب تھی۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ اسے جماعت نے نقل کیا یا پھر دونوں کے مابین یہ تطبیق دی جائے کہ تحریم کھلے میں اور اباحت تیار کیے گئے بیت الخلاء میں ہے۔ مروان اصغر سے روایت ہے کہ میں نے سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ قبلہ رخ اپنی اونٹنی بٹھا کر پیشاب کر رہے ہیں۔ کہا، اے ابو عبد الرحمن، کیا اس سے منع نہیں کیا گیا؟ کہا، کیوں نہیں، لیکن یہ نہیں کھلے میدان سے متعلق ہے، اگر تمہارے اور قبلہ کے مابین کوئی چیز حائل ہو تب حرج نہیں۔ یہ روایت حسن ہے۔ اسے ابو داود، ابن خزیمہ اور حاکم نے نقل کیا اور اس کی سند حسن ہے، جیسے کہ فتح الباری میں کہا گیا۔ پوائنٹ سکس، نرم، ہموار اور نشیب کی طرف جاتی جگہ تلاش کرے تاکہ نجاست لگنے سے محفوظ رہے، کیونکہ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کے ساتھ ایک نرم و ہموار جگہ پر آئے اور پیشاب کیا، پھر فرمایا، جب تم میں سے کوئی پیشاب کرے تو مناسب جگہ تلاش کرے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ اسے احمد اور ابو داود نے تخریج کیا، اگرچہ اس کی سند میں ایک مجہول راوی ہے، مگر معنی کے لحاظ سے یہ صحیح ہے۔ پوائنٹ سیونتھ، سوراخ سے بچے تاکہ اس میں کوئی موذی چیز اگر ہے تو اس سے محفوظ ہو۔ قتادہ کی سیدنا عبداللہ بن سرجس رضی اللہ عنہ سے روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی بل میں پیشاب کرے۔ قتادہ سے لوگوں نے کہا، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا، کیونکہ یہ جنوں کے مساکن ہے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ اسے احمد، نسائی، ابو داود، حاکم اور بائہقی نے نقل کیا۔ ابن خزیمہ اور ابن سکن نے اس پر صحت کا حکم لگایا۔ پوائنٹ ایٹھ، لوگوں کی سایہ دار جگہوں، گزرگاہوں اور مجالس کی جگہوں سے احتراز کرے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو لعنت کا موجب بننے والی جگہوں سے بچو۔ عرض کی گئی، ان سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا، جو لوگوں کے راستے یا ان کے سایہ کی جگہ میں قضائے حاجت کے لیے بیٹھتا ہے۔ اسے احمد، مسلم اور ابو داود نے تخریج کیا۔ پوائنٹ نائنتھ، اپنے نہانے کی جگہ میں اسی طرح ٹھہرے ہوئے جاری صاف پانی میں پیشاب نہ کرے۔ سیدنا
عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے غسل خانے میں پیشاب نہ کرو اور پھر وہیں وضو کرو کیونکہ اس سے اکثر وسواس پیدا ہوتے ہیں۔ یہ روایت صحیح ہے لیکن حدیث کا دوسرا حصہ کیونکہ اس سے اکثر وسواس پیدا ہوتے ہیں ضعیف ہے۔ اسے خامسہ نے نقل کیا۔ البتہ وضو کا ذکر صرف احمد و ابو داود کی ہاں ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا۔ صحیح مسلم۔ اسے احمد، نسائی اور ابن ماجہ نے نقل کیا ہے۔ انہی سے مروی ہے کہ آپ نے جاری پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ مؤلف مجموع الزوائد کے بقول اسے طبرانی نقل کیا ہے۔ اس کے رجال ثقہ ہے۔ اگر غسل خانے میں فلش لگی ہو تب مکروہ نہیں۔